Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 9th class. How are you? Today we will start our lecture number 84 of English, lesson number 4. Lesson number 4 हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हम लोग कर रहे थे. कल हमने इसमें पढ़ा था कि उन्होंने किस तरह से, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि उन्होंने किस तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बारे में उनकी तैयारी करवाई थी. आज हम उससे नेक्स्ट पढ़ेंगे. पहले वर्ड सिनोनिम्स देख लेते हैं. रिवील वर्ब जाहिर करना, शो, डिस्क्लोज, अनवेल. इंस्टेंटली, फौरन, इमीडिएटली, एट वंस. गैदर इकट्ठा करना, कलेक्ट, असेंबल, पाइल अप. कंसर्न तशवीश, वरी, एंग्जाइटी, फियर. एलिवेट वर्ब कम हो जाना या कम करना, लेसन, ईज, लाइटन, रिड्यूस. जेनरस नाउन फयाज या सखी. चैरिटेबल बाउंटीफुल, हेल्पफुल. इनहेरिट वर्ब वरासत में मिलना, गेट समथिंग एज एन हेयर. रेजोल्यूट एडजेक्टिव पुख्ता. फिर्म डिटरमाइंड, अनयील्डिंग. बीकन नाउन रोशनी का मीनार, सिंबल ऑफ होप, गाइडिंग लाइट. ट्रांसलेशन हम स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ नंबर 5 की. जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ माइग्रेशन के लिए चले गए थे तो हज़रत अस्मा के दादा हज़रत अबू कुहाफ़ा जो कि परेशान थे, वो बूढ़े थे और उस वक़्त नाबीना थे, वो परेशान थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने साथ तमाम दौलत और तमाम रकम लेकर जा चुके हैं. ठीक है, और ये सच भी था. लेकिन हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनकी तसल्ली करवाई थी. कैसे? उन्होंने ज्यूल्स, कुछ पत्थर इकट्ठे किए और उनको एक कपड़े से ढांप दिया और उसके बाद उन्होंने अपने दादा को बुलाया था और कहा, कम ग्रैंडफादर, दादा अबू आइए, लुक देखें, ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस. उन्होंने ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ दिया है. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. उन्होंने कपड़े को छुआ और सोचा कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है. वो नाबीना थे, उनको पता नहीं था, सिर्फ उन्होंने टच करके पता किया, उनको ये महसूस हुआ कि वाकई ये जवाहरात और सोना वगैरह हैं. His concern was elevated. उनकी तशवीश कम हो गई थी. And felt relieved. और उन्होंने वो मुतमईन इत्मीनान हासिल किया या उन्होंने को इत्मीनान हासिल हुआ, सुकून महसूस हुआ. टू नो, ये जानकर, दैट अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी तमाम दौलत घर पर छोड़ दी है. उनकी इस बारे में उनकी तशवीश कम हो गई और उन्हें सुकून मिला ये जानकर कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी तमाम दौलत घर पर छोड़ दी है. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज अमंग्स द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन पहले चंद लोगों में से थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था. शी वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी थी. एंड स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सौतेली बहन थी. स्टेप सिस्टर, सौतेली बहन. शी वॉज द वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम. वो हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बीवी थी. एंड द मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की वालदा थी. She died at the ripe old age of about 100 years. उन्होंने वफ़ात पाई पक्की उम्र रसीदा तकरीबन 100 साल की. तकरीबन 100 साल की पक्की उम्र में या उम्र रसीदा में उन्होंने वफ़ात पाई. हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर यूज्ड टू से, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहा करते थे, that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha रज़ियल्लाहु ताला अन्हा and his brother. हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा करते थे कि उन्होंने कभी भी
اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنی والدہ سے کسی کو زیادہ فراخ دل اور سخی نہیں دیکھا تھا. یعنی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کہا کرتے تھے کہ جتنی زیادہ سخی حضرت عائشہ ان کی خالہ اور ان کی ماں سخی تھی اور فراخ دل تھی, کوئی بھی ان کے جتنا فراخ دل نہیں تھا. حضرت اسما was so generous that she sold her inherited garden and gave away all the money to the poor and the needy. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی زیادہ سخی تھی that she sold her inherited garden کہ انہوں نے وراثت میں ملا ہوا باغ بیچ دیا, and gave away اور تقسیم کر دی all the money تمام رقم to the poor and the needy غریب اور ضرورت مند لوگوں میں. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی سخی تھی کہ ان کو جو وراثت میں باغ ملا انہوں نے اس کو بیچ دیا اور تمام رقم غریبوں اور ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کر دی. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. کوئی بھی ان کے گھر سے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا تھا. کوئی بھی ان کے گھر کی دہلیز یا ان کے گھر سے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا تھا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا will always be remembered ہمیشہ یاد رکھا جائے گا for her courage ان کی بہادری کے لیے, generosity سخاوت کے لیے, and wisdom اور عقل مندی کے لیے. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی بہادری, سخاوت اور عقل مندی یا دانائی کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. She had resolute faith in Allah Almighty. وہ اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھتی تھی. Her life would always be a beacon of light for all of us. ان کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ ایک روشنی کا مینار ہوگی. ان کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ ایک روشنی کا مینار ہوگی. یعنی اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اپنے عقیدے پر اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان ہونا چاہیے اور ہمیشہ اس کے ساتھ ہمیں کسی بھی چیز سے ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ٹرانسلیشن یہاں تک ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے. نیکسٹ ہم کریں گے کوشچنز گیون ود ان دا لیسن. کوشچن نمبر 1 ہے ہو ور دا ایمیگرینٹس اینڈ ویئر ڈیڈ دے مائگریٹ ٹو. ہجرت کرنے والے کون تھے اور انہوں نے کس طرف ہجرت کی. آنسر ہے دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز کمپینین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ور دا ایمیگرینٹس. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے والے تھے اینڈ یعنی مہاجر تھے. دے مائگریٹڈ ٹو مدینہ فرام مکہ. انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 2. وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دا فریز ان اے فٹ آف فیوری. ان اے فٹ آف فیوری اس فریز سے آپ کیا سمجھتے ہیں. آنسر ہے when someone is mad with anger. جب کوئی غصے سے پاگل ہو جاتا ہے he is considered to be in a fit of fury. تو اسے غضبناک یا غصے سے پاگل پن کے دورے کے طور پر سمجھا جاتا ہے. کوشچن نمبر 3 ہے why was ابو جہل furious. ابو جہل کیوں غصہ یا غضبناک ہو گیا تھا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ did not answer the Abu Jahl's question. Rather she asked him how she could know about her father. This made Abu Jahl furious. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ انہوں نے ان سے پوچھا, الٹا سوال کیا کہ وہ کیسے ان کے بارے میں اپنے والد کے بارے میں جان سکتی ہیں. اس ان کے الٹے سوال کرنے نے اس ابو جہل کو بہت زیادہ غضبناک کر دیا تھا, مطلب اس کو بہت زیادہ غصہ دلا دیا تھا. کوشچن نمبر 4 ہے وٹ ادر ورڈس کین یوز فار ایکسیپٹڈ. ایکسیپٹڈ کے لیے اور کون سے ورڈس ہم یوز کر سکتے ہیں. ایکسیپٹڈ کے لیے دوسرے ورڈس جو ہم یوز کر سکتے ہیں وی کین یوز دا ورڈس embraced, believe, have faith in. believe, have faith in place of accepted. accepted کی جگہ پہ ہم embraced, believe, have faith in استعمال کر سکتے ہیں. نیکسٹ ایکسرسائز ہم دیکھیں گے, اس میں ہے اسٹریس. اسٹریس کیا ہوتا ہے. عام طور پر ہم کہتے ہیں کسی بھی چیز کے دباؤ کو کہتے ہیں اسٹریس. دا پیٹرن ود وچ وی پروناؤنس دا ورڈز اور syllables with force to prominent them is called stress.
ایسا طریقہ جس کے ذریعے سے ہم لفظوں کی یا کچھ سلیبلز کی ادائیگی جب ان کو بولتے ہیں ادا کرتے ہیں ان پر زور دیتے ہیں، ان کے اس حصے کو پرومیننٹ کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے ہم اس پہ سٹریس دیتے ہیں، وہ سٹریس کہلاتا ہے۔ کیوں سٹریس دیتے ہیں؟ کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں کہ جو سیم ہوتے ہیں، اگر ہم دیکھیں ان کے میننگز اور اسپیلنگ سیم ہوتے ہیں، لیکن ڈیو ٹو سٹریس ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ناؤن ہے یا پھر یہ ورب ہے، ٹھیک ہے، ان کے میننگز چینج ہوتے ہیں۔ جیسے سینٹینس، اگر ہم کہتے ہیں ایک جملہ ہوتا ہے، دوسرا سینٹینس ہوتا ہے سزا دینا، ٹھیک ہے، سزا دینا میں اب ہم کیا کہتے ہیں، سینٹینس سیکنڈ پارٹ پہ ہم سٹریس کرتے ہیں۔ اب اس کی ایگزامپلز ہیں ریمارک ایبل، مارک جب ہم بولتے ہیں تو ہم تھوڑا سا سٹریس دے کے اونچا کر کے بولتے ہیں، ریمارک ایبل۔ نیکسٹ ہے امپورٹنٹ، امپورٹنٹ جب ہم بولیں گے امپور، POR پہ ہم سٹریس دیتے ہیں تو یہ اس میں سٹریسڈ سلیبلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے انٹونیشن، دا رائز اینڈ فال آف دا وائس ان اسپیکنگ از کالڈ انٹونیشن۔ بولنے میں آواز کا اتار یا چڑھاؤ جو ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے، انٹونیشن کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل جب ہم اس کو بولیں گے تو ہم کہتے ہیں ڈو یو لائک اٹ، یعنی ڈو پہ سٹریس کیا ہم نے، ڈو کو تھوڑا سا اونچا بولا، یو لائک اٹ ہم نے اس کو سمپلی آرام سے بول دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہوتا ہے انٹونیشن، یعنی آواز کا اتار چڑھاؤ۔ آواز کا اتار چڑھاؤ کیسے کہ ہم ہر بات ایک ہی طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے، کچھ باتیں ہم آرام سے کرتے ہیں، کچھ باتیں ہم زور سے کرتے ہیں۔ جیسے اگر ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہمارا سٹریس پیٹرن جو ہے وہ آواز جو ہے ہماری جس طرح سے ہم بول رہے ہوتے ہیں تو وہ اونچا ہو جاتا ہے، ہائی ہو جاتی ہے، ہماری پچ جو ہے وہ ہائی ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہے، تو یہ ہوتا ہے انٹونیشن۔ جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں تو ہم کچھ اور طریقے سے بول رہے ہوتے ہیں، ہم ہر طرح سے ہر وقت ایک ہی طرح سے نہیں بول رہے ہوتے بلکہ اس میں ڈفرینس ہوتا ہے، تو یہ انٹونیشن کہلاتا ہے۔ انٹونیشن کیا ہوتا ہے، آواز کا اتار اور چڑھاؤ، ٹھیک ہے۔ اگر کسی چیز پہ ایک چیز پہ ہم سٹریس کر رہے ہیں، جیسے اسی سینٹینس میں ہے ہم کہتے ہیں ڈو یو لائک اٹ، تو ڈو پہ ہم نے سٹریس کیا، ڈو کو تھوڑا سا اونچا بولا، یو لائک اٹ بالکل سمپلی آرام سے بول دیا، تو یہ ہے انٹونیشن۔ ہوپ فلی یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ حافظ۔